سر میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ تانا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, تو ان کے مائنڈ کے ساتھ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ نے کہا کہ بس جسٹ اگنور اور یہ وہ. بیٹے دیکھو پتہ اصل میں یہ سارے کریکٹر یہ بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ, صحیح کہہ رہے ہو, ان کی پوری فوج تیار ہو گئی اس ملک میں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں دراصل ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. پہلے دیکھنا چاہیے دین کا مزاج کیا ہے. دین کہتا ہے کسی کی خامی دیکھو, برائی دیکھو, پردہ ڈالو, کیا پتا وہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے. جب اشتہار لگا دیتے ہیں نا وہ بندہ اور ضدی ہو کے, انسانی نفسیات ہے, جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا بڑا بدماش ہے, وہ ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں نسخہ بتا رہا ہوں, میں نے پریکٹس کر کے دیکھا ہے. بڑے لوگ جن سے میں خائف ہوں, میں نے ان کے بارے میں اچھے کلمات کہے ہیں, میرے قریبی لوگ گواہ ہیں. تو محفل میں بیٹھے میں نے کہا یار یہ بڑا ہی اچھا انسان, مجھے پتا کہ وہ کتنا نیگیٹو ہے, میں نے اس کے باوجود کہا, میں کہا جی پبلک میں بیٹھے بہت گریٹ انسان, بڑے مخلص ہے. کیوں؟ کیا پتا اس کو شرم آ جائے وہ ٹھیک ہو جائے. موقع دینا چاہیے نا. اگر میں لیبلڈ ہو سکتا ہے پرسنل کہ یار اوائڈ کرنا ہے, ریاست بچ کے رہنا ہے, فلانے بندے نے بچ کے رہنا ہے. جیسے میں کل ایک مثال دے رہا تھا, زمان کو اور ریاست تھا اور سپرا صاحب تھا. میری فیلڈ میں نا جو فالوئنگ ہوتی ہے لوگوں کی, یہ اب عرصہ ہو گیا نا جی, فیمس ہوئے 8-9 سال ہو گئے ایز سیلیبریٹی, ٹریول کرتے دنیا دیکھتے 8-9 سال گزر گئے. یعنی اس 7 سال 8 سال پہلے والے ایونٹ کو یاد کروں, آج دیکھوں دنیا بدل گئی. اس میں نا آپ اپنے فینس کی بھی کیٹیگری سمجھ جاتے ہیں. جو ریئل لورز ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں, باقی سارے آپ کو کیش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ پوسٹ لگاتے ہیں, سیلفی کھینچتے ہیں, کتاب, یہ اصل میں چاہ رہے تھے ہم فیمس ہو جائیں. میں ان کے بھی خلاف نہیں ہوں, لیکن ان کی پرسنل ورتھ بڑی کم ہوتی ہے. یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ کو سہارا چاہیے نا, انسان کو سہارا چاہیے, ہمیں بھی چاہیے تھا, لیکن سہاروں پہ جینا یہ غلط ہے. اٹھنے کے لیے ٹھیک ہے, چلنے کے لیے ٹھیک ہے, بھاگنے کے لیے سہارا نہیں چاہیے, بھاگنے کے لیے سہاروں کو چھوڑنا چاہیے. یہ جملہ میں بول رہا ہوں کسی بزرگ کا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو فیض ملا علی بن عثمان الحجویر سے. جب مل گیا نا پھر وہ چلے گئے, پھر انہوں نے جا کے اجمیر کو مسلمان کر دیا. ہمارا پرابلم ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں, کیپیبل نہیں ہوتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تانا دینے والے لوگ ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم, ان سے بچنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں. یا باری تعالیٰ مہربانی فرما دے, یا باری تعالیٰ تو کرم کر دے. اچھا وہ میرے چاہنے والوں کی جو میں لسٹ بتائی تھی, ایک تھوڑی سی ریشو لورز کی ہوتی ہے. ان کی نشانی ہوتی ہے یہ اپنے پیر کو, اپنے گرو کو کمفرٹ دیتے ہیں. یہ پیر کو ان ڈیوٹی نہیں لگاتے, ٹھیک ہے کام پڑھتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں کرتے کہ جناب کہ میرے کام کرتے رہے. 2 کیٹیگری میں جو یوز کر رہا ہوتا ہے نا, وہ یوز کرتے کرتے کام دینے لگ پڑتا ہے. 3 کیٹیگری میں یہ پریٹینڈ کرتے ہیں وہ لو, اندر سے وہ حسد کرتے ہیں. یہ پوسٹ لگا دیں گے, یہ سب کچھ کریں گے, لیکن اندر ان کے نفرت ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا زوال تیسری کیٹیگری کو آتا ہے. اللہ نے آج تک کسی گستاخ بندے کو نہیں نوازا, اللہ نے آج تک کسی بے ادب بندے کو نہیں نوازا, اللہ نے آج تک کسی بے شرم انسان کو نہیں نوازا. اللہ نے آج تک عبرت بنایا ہے. یہ بتا دوں, اگر وہ اٹھے گا نا گر جائے گا, عبرت بن جائے گا. نمرود عبرت نہیں ہے, فرعون عبرت نہیں ہے, یہ سارے کیا عبرتیں ہیں نا. کیا یہ بادشاہ نہیں بنے تھے؟ بنے تھے. پھر زوال کی انتہا بھی دیکھیے. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں بچنے کا بہترین طریقہ دعا ہے. اور آپ کو آخری بات یہ کہہ دوں, ایک سوال اور لے لوں گا. دیکھیے ایک ایسا میٹر ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ. جب تمہارا حاسد کے ساتھ سامنا, اکیلے نہیں لڑ سکتے تم اس. حاسد کسی حد تک چلا جاتا, اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا, یعنی وہ اس کے اندر فیلنگ ہوتی مردہ کیوں نہیں. ایک ہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا, یا باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ناس فلک پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ ناس و فلک کا مطلب یہ باری تعالیٰ میں کمزور ہوں, اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی کمینہ ہے, بلو دی بیلٹ چلا گیا, گھٹیا ہے. اتنے کمینے کے ساتھ میں مقابلہ کیسے کروں؟ میں تو بہت کمزور ہوں, تیری مدد چاہیے, مجھے پناہ میں لے لے, اس کی شر سے بچا لے. تو اس کے علاوہ دعا کے علاوہ اور اللہ کی پناہ مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور جو